الرحمن الرحیم الیکٹرانکس دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ دوستو، موجودہ حکومت کی ڈالرز اور غیر ملکی کرنسی کو ریٹ کے لحاظ سے نیچے لانے کی جو مہم تھی وہ بظاہر تو کامیاب نہیں ہو سکی، اس کے باوجود کہ 80 سے زائد اشیاء کو بینڈ لگا دیا گیا، ان پہ ڈیوٹی کی شرح بہت زیادہ کر دی گئی کہ شاید اس سے ان کی جو امپورٹ ہے یا اسمگل ہے جس کے ذریعے یہ پیسے باہر جاتے ہیں وہ کم ہو سکے، اور ڈالر جو ہمارے جو پوزیشن ہے، ہمارے جو پروگرام ہیں اس کے تحت اس کے ریٹ کم کر سکے۔ اس کا بنیادی سبب جو بھی ہو، لیکن بظاہر ڈالر کو پر لگ چکے ہیں اور وہ تیزی سے ہر روز پاکستان میں ڈالر کی قیمت کا نیا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے۔ اب یہ کب تک چلتا ہے یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت عوام جب سکون میں ہوتی ہے، جب ہی معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ بظاہر اس وقت ٹینشن حکومت اپوزیشن کی جو چل رہی ہے اس کا سب سے بڑا شکار ہو رہے ہیں پاکستان کے عوام، اور اس میں گھر گھر کی کہانی ہو گئی ہے۔ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ پسنے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ہائی سطح کے لوگ ہیں وہ پیسے دبوچ کے بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، جب وہ پیسہ نہیں نکالیں گے، خریداری فروخت نہیں کریں گے تو پہیہ جو ہے رک جائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ کسی گاڑی کی چین کا ایک نکا، ایک کڑی ٹوٹ جائے تو پوری چین بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ لباب جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے جو بینڈ لگایا، ہمارے ہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے تیز اور اتنے باصلاحیت ہیں کہ اسمگلرز پر تو ان کا زور چلتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ دکھاوے کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی یہاں سے بھر بھر کے موبائل جا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کون بیچ رہا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے ایک ٹرالی کے 20,000۔ ابھی تک تو یہ آپ نے سنا تھا نا، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ امپورٹ جو لوگ آتے ہیں یا اسمگل کر کے جو لوگ آتے تھے لے کے مال، اس پہ پیسے کسٹم افسران اور جو بدعنوان قسم کے جو لوگ تھے وہ لیتے تھے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں گزشتہ سال کے آخر میں دسمبر سے ایک نئے ٹرینڈ شروع ہوا، وہ پاکستان سے دیگر ممالک میں موبائل فون اسمگل ہونا شروع ہو گئے۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ قانونی طور پر اگر وہ لے کے جائیں گے تو حکومت کے پاس رجسٹر کرانا پڑے گا، اور پیسے بھی واپس لانے پڑیں گے۔ وہ تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے تھے، یہاں سے مال بھی لے جا رہے ہیں اور پیسے بھی وہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو حوالے کے پیسے دینے پڑتے جسے عرف عام میں چمک کہتے ہیں، اس کی بھی بچت چل رہی تھی۔ تو خیر یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ان دنوں اسی کسٹم افسران کو جو موجودہ ٹائم میں اسمگلنگ کے مارے میں جو کالی بھیڑیں موجود ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش ہوتے تھے، ٹوپی ڈرامے کے طور پہ کسی ایک کو گرفتار کرتے تھے اور بعد میں اس کے موبائل فون بدل دیا کرتے تھے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ کون سے ڈیڈ سیٹ رکھ کے، پرانے سیٹ رکھ کے نئے سیٹ کس طرح نکلتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، یہ انکوائری کرے گی تو سب سامنے آ جائے گا، اور CCTV کیمرے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کو پوری کوریج دے سکتے ہیں۔ لیکن دے اور لے کون، یہاں سوالیہ نشان یہ۔ اس وقت وہی کسٹم افسران ایئرپورٹ پہ جو اوورسیز پاکستانی یا میرے جیسا باہر گیا ہے، اپنی فیملیز کے لیے کچھ چاکلیٹ لایا، کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں لایا، تو اس کو روکنے میں لگ گئے، اور حد تو یہ کی کہ باضابطہ اس کا کریڈٹ لیا جا رہا ہے۔ اگر میں 2-3 جوڑی اپنے گھر والوں کے لیے یا چپلے یا بچوں کے لیے، اپنے ریلیٹیوز کے لیے جوتے چند لا رہا ہوں، چند چپلے لا رہا ہوں، کچھ کلو چاکلیٹس لا رہا ہوں، کوئی شیمپو لا رہا ہوں، یا جو بھی چیز اپنی فیملیز کے لیے،
تو یہاں سے پیسے جتنے لے گیا ہوں باہر گھومنے کے لیے اسی کے حساب سے تو لا رہا ہوں. اور اگر کسی کے پاس 2 4 5 کلو چاکلیٹ نکلتی ہے اس کو پکڑ کے ضبط کر رہے ہیں, اس کے خلاف پرچہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ اسمگلنگ کر رہے ہیں, اور اس کو کریڈٹ بھی لے رہے ہیں. جناب کتنے لوگوں سے مال پکڑا اس کا کریڈٹ نہیں بتا رہے کہ ہم نے اتنے لوگوں سے پکڑا. تو یہاں کسٹم افسران میں موجود کالی بھیڑوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے بے ایمانی بدعنوانی کے. کسی بھی ترکیب سے پیسے چاہیے, پیسے دو پیسے دو پیسے دو. اور پیسے نے موبائل صنعت, خاص طور پہ میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ بھائی 1 یا 2 پیس تو الاؤ ہے نا, وہ ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہوا, موبائل کو بینڈ کر دیا. میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں یہاں اس کے ساتھ ہی کہ حکومت نے چند دن میں اندازہ لگا لیا, دباؤ ڈل رہا ہے. ایس آر او سے جو بینڈ لگایا ہے موبائل فون کو نکالا جا رہا ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے, اس سے اسمگلنگ جو رپورٹس گئی ہے اس سے اسمگلنگ بڑھ گئی ہے. جو لوگ آئیں گے پی ٹی اپروو کے بغیر لے کے آئیں گے, وہ 3 مہینے بعد جب ان کا ٹائم لگے گا, جب وہ 3 مہینے تک تو چھٹی ہو گئی, حکومت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اگر باضابطہ وہ لے کے آتے ہیں, جو گورنمنٹ امپورٹ کرتے ہیں, جو گورنمنٹ سے مطلب باہر سے آفیشیل طریقے سے, تو وہ تو ٹیکس ہاتھ کے ہاتھ دے کے نکالتے ہیں نا, اپروو کرا کے نکالتے ہیں نا. یہاں تو اگر جب اسمگلنگ سے آئیں گے تو 3 مہینے کی تو چھٹی مل گئی قانونی طور پہ ان کو, وہ سوچیں گے کہ کب ہم نے وہ کرانا ہے. تو یہاں ایک آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ انٹیلیجنس اداروں نے, حساس اداروں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ موبائل فون جو ہے نا, لگژری جو موبائل فون ہے اس پہ بینڈ رہنا چاہیے. جو نارمل قسم کے موبائل فون ہیں 30-40 ہزار روپے کا, اس پہ 50 ہزار روپے کا یا 60 ہزار روپے کا, وہ لگژری نہیں ہے, ضروریات زندگی میں آ گیا ہے. تو اس کو بینڈ سے جو ایس آر او ہے اس کی لسٹ سے نکالا جائے. بینڈ سے مختلف چیزیں جو لے رہے ہیں اس سے یہ اس پہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. حکومت کو چاہیے سی سی ٹی وی کیمرے ایئرپورٹ پہ بھی لگے ہوئے ہیں, ہر ادارے میں لگے ہوئے ہیں, اس سے چیک اینڈ بیلنس کرے. اور جو کسٹم کے اعلیٰ افسران ہیں وہ خاص طور پہ, کچھ کے تو بیگ کے بیگ نکل جاتے ہیں, اور کچھ کا ایک بیگ کے لیے جو ہے, جو فیملی کے لیے لاتا ہے اس کو پوچھ گچھ کے لیے 2-4 گھنٹے پریشان کیا جاتا ہے, کسی ترکیب سے کچھ دے دے. بہرحال حکومت کو چاہیے اس پہ سنجیدگی سے غور کرے. ڈالر اس طرح ریٹ نیچے نہیں آئیں گے جو آپ نے پالیسی بنائی ہے, اس سے تو ریٹ اور اوپر جا رہے ہیں, مسلسل جا رہے ہیں اوپر. تو کوئی ایسے اسباب ہونے چاہیے کہ جس سے ریٹ نیچے آئے, عوام کو ریلیف ملے. عوام اوورسیز پاکستانی جو مین آتے ہیں 1-2 سال کی چھٹی پر اپنے 2 سال کام کر کے, تو انہیں آپ سہولت دیں, اس میں لکھ دیں جیسے پہلے ہوتا تھا جو 6 مہینے کے بعد آئے گا یہ چیزیں لا سکتا ہے, اس کو فری ہے. تو پلیز ذرا اس پہ توجہ دیجیے. دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں, چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے. اس برانڈ ریئلمی جو نئی مینجمنٹ نئے جوش اور جذبے کے ساتھ نمودار ہو گئی اس سال کے شروع سے ہی, اب 5 مہینے ہو رہے ہیں اس کو تیزی سے اپنا ورتھ, اپنی طاقت, اپنی شہرت بڑھاتی جا رہی ہے. اس مشکل حالات میں جہاں ہر کمپنی کو مال کی فروخت کرنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا پھر انڈر ہینڈ بہت کچھ دینا پڑ رہا ہے, تو وہ چل رہی. تو ریئلمی نے یعنی جو دیکھا جائے تو اس ماہ کی 21 تاریخ کو پروگرام لاہور میں منعقد کیا. اس میں کراچی سمیت ہر جگہ سے ساؤتھ چاروں اضلاع سے جو پاکستان میں جو 3 اگر دیکھا جائے ڈسٹرکٹ کہہ لیں ہماری زبان میں, یا جو بھی 3 زون بیسیکلی, تو وہ ساؤتھ ہے, نارتھ ہے اور سینٹرل ہے. 3 زون میں تینوں جگہ ڈسٹریبیوٹرز بھی علیحدہ ہیں. میں بتا چکا ہوں کہ 4 ڈسٹریبیوٹرز کام کر رہے ہیں جس میں ایڈوانس ٹیلی کام ہے, یونائٹڈ موبائل ہے, ایئر لنک ہے اور MNP ہے. تو وہ ان کو دیے ہوئے علاقے اور کام کر رہے ہیں بہت تیزی سے. اس نے جو ریئلمی نے ایک پروگرام ارینج کیا اپنے, وہ 35 جو نیا ماڈل ان کا ہے اس کی لانچنگ ایونٹ کے طور پہ, اس میں پاکستان بھر کے ڈیلرز کو منتخب جو ہے انہیں بلایا گیا, ان کو ہوٹلز بھی دیے گئے اور
جو اس پروگرام میں شرکت بھی، اس پروگرام میں بڑے جو لوگ ہیں پاکستان بھر کے بڑے لوگوں نے شرکت کی، بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں جو ہے مختلف باتیں، مختلف چیزیں زیر بحث آئیں، اس میں بہت سارے معاملات ڈیلرز کے ساتھ ڈسکس کیے گئے، اور اس میں جو ہے وہ جو ڈیلرز ہیں انہیں کئی اسکیمیں، کئی معاملات کو ڈسکس کرنے میں آسانی رہی۔ ان کی جو کنٹری ہیڈ ہیں مسٹر پیٹر ہیں، ڈائریکٹر مشہود صاحب ہیں، اسی طرح چینل ڈائریکٹر جو ہے فاہد ایوان ہیں، تو یہ جو 3 رکنی ٹیم ہے جو آئی آفیشل پورے پاکستان کو ڈیل کر رہی ہے بیسیکلی، تو انہوں نے ڈیلرز سے گفتگو، ڈسٹریبیوٹر سے گفتگو کر کے اس کو اپنی برانڈ کو مزید بہتری کی طرف لے گئے۔ اس میں لکی ڈرا کیے گئے لاہور کے اندر، اور بہت زبردست پروگرام کیا گیا جس میں کئی باتیں جو ہے اسٹیج پہ آن کے بتائی گئی۔ وہیں آپ کو ایک بڑی خبر اس میں اس سے لنک دے رہا ہوں کہ ریئل می نے فرنٹ فوٹ پہ آن کے کھیلنے کا فیصلہ کر دیا۔ پاکستان میں یونیورسٹی یعنی طلباء یعنی نوجوان نسل کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ریئل می نوجوانوں کی اپنی برانڈ ہے، بہت تیزی سے پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے یوتھ پروگرام شروع کیے جس کو اسپانسر جو ہے وہ ریئل می موبائل کر رہا ہے۔ کراچی میں بھی اقرا یونیورسٹی ہے، این ای ڈی یونیورسٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح پورے پاکستان میں جو منتخب یونیورسٹیز ہیں ان میں پروگرام ہو رہے ہیں، یوتھ فیسٹیول کرائے جا رہے ہیں، وہ ریئل می اسپانسر کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان میں ایکٹیویٹی شروع کرنے جا رہا ہے جو میں پہلے ہی آپ کو دے چکا ہوں کہ ٹی وی سی کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہی بنا رہا جا رہا ہے، اور اس میں ریئل می جو ہے وہ پاکستان میں جو بہت سارے پروگرامز ہیں اس جس کی اطلاع میں دے چکا ہوں اس کو عمل درآمد کرنے جا رہا ہے۔ اور یہیں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ ریئل می بھی جو میں نے آپ کے اس ناچیز بندے نے ہم نے یہ بریک کی تھی کہ ریئل می اپنے ڈیلرز کو غیر ملکی دورہ کرائے گا، تو اب شروع ہو گیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ بھی پاسپورٹ طلب کرنے جا رہے ہیں۔ آج کل میں پاسپورٹ وہ بھی مانگیں گے، لیکن پاسپورٹ کا حصول ذرا تھوڑے دنوں کے لیے مشکل ثابت ہوگا۔ جو لوگ کہیں نہیں جا رہے وہ انہیں دے سکتے ہیں، اگر کچھ ان کے ایم ڈیز جو ہے دوسرے جیسے انفینکس جا رہا ہے، شومی جا رہا ہے، آئی ٹیل میں جمع ہیں، اور بھی دوسرے لوگ ہیں، تو یہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ جون کے آخری ہفتے میں یہ پروگرام ان کا جو ہے وہ شروع ہو کے غیر ملکی دورہ ہے تو وہ اختتام کی طرف جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب وہ مانگتے ہیں، لیکن تھائی لینڈ کے لیے یہ بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ بیسیکلی بالی اور تھائی لینڈ میں سے چوائس تھی، تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چینج کر دی جائے ڈیزینیشن، ہو سکتا ہے وہ آپ کو جلدی یہ ناچیز بریک کرے گا۔ لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو کہتا چلوں کہ ریئل می نوجوانوں کا محبوب موبائل بننے کی طرف ان کا ادارہ لے جا رہا ہے، اور اس کو زیادہ نوجوانوں کو، اور خود بھی ان کی جو ٹیم ہے وہ اچھے لوگوں پہ مشتمل ہے اور ایکٹیو لوگ ہیں، یعنی نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ معذرت کے ساتھ بوڑھے نہیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں وہ مزید اس میں بہتری لانے کے لیے۔ ٹیم ورک، ڈسٹریبیوٹر ورک اور موبائل صارفین کا تعاون، یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں جو ریئل می اس وقت اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔
पहले भी कह चुका, वेल डन रियलमी, कि इन्होंने अच्छे कम वक्त में अच्छे अपने जो साथी हैं वो बना लिए, और जो पेमेंटों का इशू था इनका वो भी हल कर दिया गया। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।